اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اپنے گزشتہ لیکچر میں خطاب میں آپ کو سید المحدثین امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ کی کتاب بخاری شریف کا اصل نام آپ کو بتایا، اسی طرح آج میں آپ کو امام مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری کی مشہور زمانہ کتاب مسلم شریف کا پورا نام بتانے والا ہوں۔ اچھا، مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہے، یہ بڑی حیرت کی جا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح جو ہے، جامع صحیح جو ہے، وہ شام، ایران، عراق، ترکی اور عرب کے دیگر ممالک میں لاکھوں کی کتاب میں تعداد میں چھپی، لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی بھی مطبوعہ نسخہ میں امام مسلم بن الحجاج القشیری کی اس تالیف میں، اس کتاب میں ان کا رکھا ہوا نام ہی موجود نہیں۔ کمال کی بات ہے۔ اب یہ تمام جو مطابع یا کتب خانوں کی ذمہ داران ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس غلطی کا تدارک کریں، اس غلطی کی تلافی کریں، اور آئندہ سے جب بھی کتاب کی اشاعت کریں تو کتاب کے سرورق پر کم از کم وہ نام تو پورا موجود ہو جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی ان کتابوں کو جو نام رکھا ہے، کم از کم وہ پورا نام تو ہو۔ نیچے لکھ لیں صحیح بخاری، نیچے لکھ لیں صحیح مسلم، مگر یہ کیا ہوا کہ آنے والی نسلوں کو یا موجودہ لوگوں کو ہم اس بات سے مطلع ہی نہیں کر رہے کہ کتاب کا اصل نام کیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ چلو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو نام امام بخاری نے رکھا، جو نام امام مسلم رحمہ اللہ نے رکھا، آپ کو یہ پورا نام لکھتے ہوئے اس میں کون سی رکاوٹ ہے، کون سی چیز مانے ہے کہ وہ کتاب کا پورا نام نہیں لکھنے دیتی؟ جب کتاب کا قاری کتاب کو پڑھے گا تو اسی کتاب کی رفت و عظمت کا اندازہ ہوگا، امام بخاری و مسلم کی وجاہت علمی کا اور ان کے علمی قد کا اندازہ ہوگا کہ جب وہ یہ کتاب تالیف کرنے لگے تھے تو ان کے سامنے کون کون سے خاکے تھے، کون کون سے مضامین تھے، کون کون سے موضوعات تھے، کن موضوعات کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے کتاب کے نام رکھے، اور پڑھنے والا محظوظ ہوتا چلا جائے گا۔ تو پھر امام مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب کا نام رکھا، اسے بہت بڑے محدث، صاحب ضبط، صاحب کامل ضبط اور کامل اتقان، صاحب تقوی حافظ ابو بکر محمد بن خیر الاشبیلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جنہوں نے وفات پائی 585 ہجری میں، انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فہرست ما رواہ عن شیوخہ، فہرست ما رواہ عن شیوخہ میں کتاب کا نام جو ہے وہ بتایا ہے ہمیں کہ امام مسلم نے اس کا پورا نام کیا رکھا۔ تو کیا نام رکھا؟ المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سنیے، المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل، بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے علاوہ حضرت قاضی ایاز بن موسیٰ بن ایاز، جن کی مشہور زمانہ تالیف و تصنیف ہے کتاب الشفا، اب بہت بڑے ادیب ہو گزرے ہیں مراکش شہر کے، مراکش کے بہت بڑے ادیب، بہت بڑے مورخ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے رائٹر، جنہوں نے سیرت طیبہ پر بڑا ایک عظیم کام کیا، ابکری شخصیت ہیں اپنے زمانے کی، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب، مشہور زمانہ کتاب مشارق الانوار علی صحاح الآثار میں بھی من السنن کے علاوہ امام مسلم کا
ان کی کتاب صحیح کا نام جو ہے بتایا ہے، یعنی وہ من السنن کا لفظ لے کر نہیں آتے، باقی نام پورے کا وہی ہے، پورے کا پورا جو یہ محدث ابوبکر الاشبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فہرست ما رواہ عن شیوخ ہی میں ذکر کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یقیناً کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح کا، جامع صحیح کا، ان کی کتاب حدیث کا مکمل نام کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر سنیے، المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ کتب خانوں کے ذمہ دار اور ناشر جو ہیں کتابوں کے، یا مصنفین علماء حق جو کتابوں کی شرح لکھتے ہیں۔ اچھا، حیرت کی جائے یہ ہے کہ کتاب کی شروحات لکھنے والے جو ہیں، امام مسلم اور امام بخاری کی صحیح کی جو شروحات لکھنے والے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے بھی کتاب کا نام جو ہے وہ ورق پر لکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں لوگوں تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے کہ آنے والی نسلیں، بالخصوص طلباء جو ہیں، ان کے لیے میری گزارش ہے، معذرت کے ساتھ علماء کے سامنے تو میں کیا کہتے ہیں کہ زبان نہیں کھول سکتا، علماء حق کا تو میں خادم ہوں، لیکن ان سے بھی دست بستہ گزارش کروں گا علماء حق سے کہ وہ بھی اپنے سامعین کو، اپنے طلباء کو، اپنے سننے والوں کو حدیث مقدسہ، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ جو کتب ہیں، کم از کم ان کے اصل ناموں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ آنے والی نسلیں ہم پر اعتراض نہ کریں کہ اس کتاب کا اصل نام کیا ہے، اس کتاب کا وہ نام کیا ہے جو امام بخاری نے رکھا، اس کتاب کا وہ نام کیا ہے جو امام مسلم نے رکھا تھا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں وہ فہم عطا فرمائے جو ہمارے اکابرین میں تھا، جو ہمارے بزرگوں میں تھا۔ اللہ ہم سب کو بلندی درجات عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق۔